میں نے تمام نقدی اور زیورات ایک سوٹ کیس میں پیک کر کے ان پر اپنے چند جوڑے کپڑوں کے ڈال دیے اور روپ سہائی ہی کی گاڑی میں وہاں سے نکل آئی۔ میں اکیلی ہوتی تو شاید کچھ دشواری پیش نہ آتی، مگر روپ سہائی کے ساتھ نے ساری مشکلات حل کر دی۔ روپ سہائی نے مجھے 2 دن جے پور کے ایک ہوٹل میں رکھا۔ جے پور کا وہ 4 سٹار ہوٹل بھی اسی کی ملکیت ہے۔ 2 دن بعد وہ مجھے کوٹ پتلی لے آیا۔ میں چند روز یہاں سے 15 میل دور اس کے فارم ہاؤس میں رہی، لیکن وہ جگہ مجھے پسند نہیں آئی۔ تب روپ سہائی نے مجھے یہ مکان لے دیا۔ اتفاق سے اس مکان میں ایک تہہ خانہ بھی ہے۔ میں نے اپنا سوٹ کیس اس تہہ خانے میں چھپا رکھا ہے۔ یہ کار بھی مجھے روپ سہائی نے لے کر دی ہے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ میری دیکھ بھال کے لیے ملازمہ بھی تھی، جسے 2 دن پہلے میں نے نکال دیا۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، لیکن ابھی تک یہ طے نہیں کر پائی کہ کہاں جاؤں اور کیا کروں گی۔ میرے پاس اگرچہ دولت کی کمی نہیں ہے، میں ساری زندگی آرام سے گزار سکتی ہوں، لیکن میں دنیا کو بہت اچھی طرح دیکھ چکی ہوں۔ اکیلی جہاں بھی جاؤں گی مشکلات سے 2-4 رہوں گی۔ اب میری خوش قسمتی ہے کہ تم لوگ آگے ہو سکتا ہے تم لوگوں کے ساتھ ہی کسی طرف نکل جاؤں۔ ہم کوئی پروگرام بنائیں گے، مگر اطمینان سے، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ فی الحال تو بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے، اور تم جانتی ہو کہ پیٹ خالی ہو تو ڈنگ کی کوئی بات دماغ میں نہیں آتی۔ اوہ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں باتوں میں تو بھول ہی گئی کہ کھانا بھی کھانا ہے، چند منٹ لگیں گے۔ وہ اٹھ گئی۔ کل رات میں نے پنیر اور پالک کے کوفتے بنائے تھے، اس وقت وہی نکال لیتی ہوں، رات کو مچھلی بنائیں گے۔ وہ کچن میں گئی تو رتنا بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ ششاوری اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی۔ عورتوں کے معاملے میں بڑے لکی ہو، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ہاں، میں واقعی لکی ہوں کہ تم جیسی اپسرائیں میرے حصے میں آ رہی ہیں، اور بعض اوقات تو میں واقعی اپنے آپ کو راجہ اندر سمجھنے لگتا ہوں، جس نے دنیا کی حسین ترین لڑکیاں اپنے گرد جمع کر رکھی تھی۔ میں نے جواب دیا۔ ششاوری مسکرا کر آئے گی۔ کھانا آدھے گھنٹے بعد ہی تیار ہو سکا تھا۔ کھانے کے دوران بھی ہم پرانی باتیں کرتے رہے۔ سمترا نے بڑی بے باکی سے سب کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بیلا سے بچانے کے لیے غیر مردوں کو گھر لاتی رہی تھی، اور اس نے بڑی بے باکی سے یہ اعتراف بھی کر لیا تھا کہ وہ یہاں روپ سہائی کی داشتہ کی حیثیت سے رہ رہی ہے۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ عورت خواہ دنیا کے کسی بھی خطے یا قوم و مذہب سے تعلق رکھتی ہو، اسے اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ کبھی اس قسم کی زیادتی بھی ہو تو وہ بات کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ دوسروں کے سامنے اس کی سبکی اور بے عزتی نہ ہو۔ لیکن یہ انوکھی بات مجھے ان ہندو عورتوں ہی میں نظر آ رہی تھی جن کے نزدیک عزت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ سب سے پہلے بیلا سے میرا واسطہ پڑا تھا، جس نے اپنے آپ کو میرے سامنے ڈیر کر دیا تھا۔ پھر الکا اگئی ہوتری تھی، جس نے صاف کہہ دیا تھا کہ دیش کی بھلائی کے لیے اس کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ الکا اگئی ہوتری کے بعد کئی عورتوں سے میرا واسطہ پڑا، اور ہر ایک نے بڑی بے باکی سے اپنی بے حیائی کا اعتراف کیا۔ اس وقت 3 عورتیں میرے ساتھ تھیں، سمترا، رتنا کماری اور ششاوری۔ اگر وہ چاہتیں تو اپنا ماضی مجھ سے چھپا سکتی تھیں، لیکن ان تینوں نے بڑی بے باکی سے ماضی میں اپنی بے حیائی کا اعتراف کیا۔ کھانے کے دوران ہی ایک بار پھر روپ سہائی کا ذکر آیا۔ ایسی صورت میں جبکہ روپ سہائی بھی یہاں آتا رہتا ہے، ہمارا یہاں رہنا خطرناک نہیں ہوگا؟ میں نے سمترا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تک وہ صرف 1 مرتبہ یہاں آیا ہے، سمترا نے جواب دیا۔ آج کل وہ جے پور میں ہے، اگلے ہفتے وہ یہاں آئے گا۔ آنے سے پہلے مجھے ٹیلی فون پر اطلاع دے گا، اور میرا خیال ہے کہ اس کے آنے سے پہلے میں کوئی بندوبست کر لوں گی۔ مثلاً کیسا بندوبست؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمارے پڑوس والا بنگلہ خالی ہے، اس پر برائے فروخت کی تختی لگی ہوئی ہے، سمترا نے جواب دیا۔ جس پراپرٹی ایجنٹ سے ہم نے یہ بنگلہ خریدا تھا، وہ بنگلہ بھی اس کی تحویل میں ہے، اور اتفاق سے اس کی ایک چابی بھی میرے پاس موجود ہے۔ تمہارے پاس؟ میرے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، سمترا مسکرائی۔ ایجنٹ نے پہلے ہمیں وہی بنگلہ دکھایا تھا، لیکن مجھے پسند نہیں آیا۔ بعد میں یہ بنگلہ پسند آ گیا، جو روپ سہائی نے خرید لیا۔ روپ سہائی کے جانے کے بعد وہ ایجنٹ بعض کاموں کے سلسلے میں کئی بار یہاں آ چکا ہے۔ 2-3 مرتبہ مختلف پارٹیوں کو وہ بنگلہ دکھانے کے لیے آیا تو یہاں کا چکر بھی لگاتا گیا۔ آخری مرتبہ وہ اس بنگلے کی چابیوں کا گچھا یہاں بھول گیا، جسے میں نے غیر ارادی طور پر چھپا دیا۔ اس کے پاس ان چابیوں کی ڈپلیکیٹ موجود ہے، اس لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ چابیوں کا وہ گمشدہ گچھا میرے پاس ہے۔ اس طرح کسی ہنگامی صورتحال میں وہ بنگلہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ آؤ، میں تمہیں وہ بنگلہ دکھاتی ہوں۔ ہم اٹھ کر باہر آ گئے۔ سمترا والے بنگلے کا کمپاؤنڈ خاصا وسیع و عریض تھا۔ ناریل کے کئی درخت تھے، لان بھی بڑا سرسبز تھا، اور پھولوں کے پودوں کی کیاریاں بھی تھیں۔ وہ سامنے والا بنگلہ ہے۔ سمترا نے برآمدے میں کھڑے ہو کر بائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ بنگلہ بڑا تھا، اس ٹیلے پر تقریباً 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ گیٹ کے سامنے سے ایک تنگ سی پگڈنڈی اس بنگلے تک چلی گئی تھی۔ ویسے سڑک کی طرف آمد و رفت کے لیے اس بنگلے کا راستہ الگ تھا،
اس علاقے میں بنگلے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے اور یہ بات ہمارے حق میں بہتر تھی۔ ہم لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہیں گے۔ اس رات بھی ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ سمترا یہاں سے جانا چاہتی تھی، وہ پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اسے کچھ خدشات بھی تھے۔ میرا ایک مشورہ ہے، میں نے کہا، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہیں روپ سے ہائی کی مدد بھی حاصل ہے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ تم یہیں ٹکی رہو، اس کی داشتہ بن کر۔ سمترا نے کہا، تم ان دولت مند لوگوں کو نہیں جانتے، خاص طور پر روپ سے ہائی جیسے بوڑھوں کو۔ آج اس کے دل پر راج کر رہی ہوں، کل کوئی اور اس کے من کو بھا جائے گی اور مجھے وہ اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ اور پھر ویسے بھی میں زندگی بھر کسی کے رکھیل بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا اپنا ایک گھر ہو، پتی ہو اور بچے ہوں۔ میں اپنا ماضی بھول جانا چاہتی ہوں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش رہی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، ماؤنٹ ایو میری زندگی کا سیاہ ترین باب ہے۔ وہاں جو کچھ بھی ہوا تم جانتے ہو۔ میں بیلا کو دھوکہ دے کر وہاں سے نکل تو آئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن بیلا کو میری اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور یہاں میں کسی چوہے کی طرح پکڑی جاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہاں سے دور چلی جاؤں، جہاں کوئی میرا سراغ نہ لگا سکے اور میں کسی خوف کے بغیر پرسکون زندگی گزار سکوں۔ تو پھر اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ میں نے کہا، میری ماتا اور پتا کا دیہانت ہو چکا ہے۔ سمترا نے کہا، 2 بھائی ہیں جن میں پتا جی کی جائیداد پر مقدمے بازی ہو رہی ہے۔ دونوں ہی بے انتہا لالچی اور خود غرض ہیں۔ وہ دونوں مجھے اپنانے پر تیار تو ہو جائیں گے، لیکن میری دولت ہتھیانے کے بعد مجھے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ نہیں، میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ تم لوگ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں پنجاب میں کسی جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لوں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی پڑے گی، میں نے کہا۔ ہمیں سمترا کے پاس رہتے ہوئے 3-4 دن گزر گئے۔ ہم تو اس بنگلے کے کمپاؤنڈ تک ہی محدود رہے۔ البتہ سمترا آزادی سے باہر آتی جاتی رہی اور اسے ہمیں باہر کے حالات کی بھی خبر ملتی رہی۔ ہماری تلاش کا سلسلہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ سمترا کا بوڑھا عاشق روپ سہائے جے پور میں تھا۔ وہ روزانہ رات کو ایک مقررہ وقت پر سمترا کو فون کرتا۔ بہت لمبی لمبی باتیں ہوتی۔ 5 دن گزر گئے۔ اس روز سمترا سودا سلف لینے کے لیے بازار جانے لگی تو ششاوری بھی تیار ہو گئی۔ کیا تمہارا باہر جانا مناسب ہوگا؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ششاوری نے جواب دیا، میں عرصہ پہلے ایک مرتبہ یہاں آئی ہوں، اب تو کوئی مجھے پہچانتا بھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ٹورزم والے میری تلاش میں سڑکوں پر گھوم رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلا دیا، لیکن محتاط رہنا۔ 10-15 منٹ بعد وہ دونوں چلی گئی۔ میں اور رتنا بنگلے میں اکیلے رہ گئے۔ کئی روز بعد اس طرح تنہا بیٹھنے کا موقع ملا۔ رتنا چائے بنا کر لے آئی اور میرے قریب بیٹھنے کے بجائے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے لیے بھی چائے بنا لی تھی۔ ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں تو ہمارے لیے خطرات کم سے کم ہو جائیں گے، رتنا نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ سمترا بھی یہاں سے جانا چاہتی ہے، وہ تو پنجاب میں کسی جگہ سیٹل ہونے کی کوشش کرے گی، لیکن ششاوری کا کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے اسے بھی سمترا کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گا، میں نے جواب دیا۔ ششاوری کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس نے نہ صرف قدم قدم پر ہماری مدد کی، بلکہ ہماری خاطر اپنا سب کچھ بھی برباد کر لیا، اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ظاہر ہے کہ ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ اور میرا کیا بندوبست کرو گے؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میرے ساتھ رہتے ہوئے تم آدھے مسلمان ہو چکی ہو، سرحد پار کرتے ہی تمہیں پوری طرح مسلمان بنا دوں گا، میں نے جواب دیا۔ کیا واقعی؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے ساتھ لپٹ گئی۔ کیا واقعی تم مجھے اپنے ساتھ سرحد پار لے چلو گے؟ ارادہ تو یہی ہے، میں نے جواب دیا۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ میں اپنے ارادے میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں۔ رتنا میرے گلے میں باہیں ڈالے میرے چہرے کو دیکھتی رہی۔ میں بہت خوش ہوں، اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی۔ اس وقت مجھے اپنی خوشی پوری کر لینے دو، اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا یا کوئی جواب دیتا۔ اس نے اپنے تپتے ہوئے ہونٹ، آؤ باہر بیٹھتے ہیں تازہ ہوا میں، میں کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ رتنا ایک بار پھر مجھے گور کر رہ گئی اور پھر وہ بھی اٹھ کر میرے پیچھے ہی آ گئی۔ درختوں کے نیچے 3-4 کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور رتنا پھولوں کی کیاری کے پاس ٹہلنے لگی۔ اس نے گیندے کا ایک پھول توڑا اور میرے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا کی خنکی سے رتنا کے دماغ کی گرمی کافور ہو گئی اور سنجیدگی سے باتیں کرنے لگی۔ ششاوری اور سمترا کو گئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس وقت 10 بجنے والے تھے اور میرے خیال میں وہ 11 بجے سے پہلے لوٹنے والی نہیں تھی۔ میں اور رتنا وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے، بلکہ رتنا تو مستقبل کے منصوبے بنا رہی تھی۔ اس نے گویا اپنے تئیں یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ کوٹ پتلی سے نکلنے کے بعد ہم آزاد ہوں گے
اور پنجاب سے بڑے اطمینان سے سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہو جائیں گے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان ثابت نہیں ہوگا۔ میں نے پاکستان کے خلاف را کے منصوبوں کو درہم برہم کر دیا تھا، ان کے گھر میں گھس کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ ان کے 20 آدمی میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ ناگراج ماسٹر مائنڈ تھا، پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے سارے منصوبوں کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا۔ میں نے اسے جس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اسے یہ بنیے طویل عرصہ تک نہیں بلا سکیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے بہت سے راز میرے قبضے میں آ چکے تھے۔ بیلا تخریب کاری کے سرکاری گروہ کی اہم ترین رکن تھی۔ وہ پے در پے میرے ہاتھوں شکست کھا رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ مجھے آسانی سے سرحد پار کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور رتنا اس خوش فہمی میں تھی کہ ہم بڑے آرام و اطمینان سے سرحد پار کر لیں گے۔ ہم درختوں کے نیچے بیٹھے یہی باتیں کرتے رہے کہ آسمان سے ٹپ ٹپ پانی کی بوندیں برسنے لگیں۔ فضا میں مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیل گئی۔ رتنا کرسی سے اٹھ کر لان کی گھاس پر چلی گئی۔ میں وہی بیٹھا آسمان کو تکتا رہا۔ بادل بہت گہرے تھے اور میرا خیال تھا کہ بات بوندا باندی تک ہی محدود نہیں رہے گی۔ بادلوں کی ہیئت دیکھ کر تیز اور موسلا دھار بارش کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہوا میں بھی بتدریج تیزی آتی جا رہی تھی، جو میرے اس خیال کی تصدیق کر رہی تھی۔ بوندا باندی تیز ہو گئی۔ رتنا کھلی جگہ پر تھی اور پوری طرح بھیگ رہی تھی۔ میں درختوں کے نیچے تھا، اس لیے کسی حد تک بچا ہوا تھا۔ مجھے ششاوری اور سمترا کی بھی فکر تھی، لیکن یہ اطمینان بھی تھا کہ ان کے پاس گاڑی موجود ہے۔ میں ابھی یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ سمترا کی کار بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ گیٹ کے سامنے رکی۔ رتنا نے جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا اور گاڑی اندر آ گئی۔ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھی ہوئی سمترا کو دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ششاوری کو نہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں اٹھ کر تیزی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس دوران رتنا بھی گیٹ بند کر کے قریب آ گئی۔ سمترا انجن بند کر کے نیچے اتر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی بدحواس کیوں ہو؟ ششاوری کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ششاوری؟ سمترا کے ہونٹ کپ کپائے۔ وہ پکڑی گئی۔ کیا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر بم پھٹ پڑا ہو، اور میں بے حس و حرکت کھڑا سمترا کے چہرے کو تکتا رہا۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ ہم اندر آ گئے۔ سمترا کے چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی اور رتنا کی حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ وہ پوری طرح بھیگی ہوئی تھی اور یہ شاید کسی انجانے خوف کا اثر تھا کہ اس پر ہلکی سی کپکپاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی اور چند منٹ بعد کپڑے بدل کر واپس آ گئی۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے ایک چادر بھی اوڑھ لی تھی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تم اس وقت کہاں تھی؟ میں نے سمترا سے پوچھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ ہم مختلف بازاروں میں شاپنگ کرتی پھر رہی تھی۔ سمترا کہہ رہی تھی۔ میں ایک دکان پر رک گئی جبکہ ششاوری کچھ آگے نکل گئی۔ میں نے جیسے ہی اس کے قریب پہنچنا چاہا، 2 آدمیوں نے ششاوری کو دائیں بائیں باہوں سے پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ میں رک گیا۔ ششاوری نے مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ جس سے دوسروں کو شبہ ہوتا کہ میں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ان دونوں آدمیوں کا تعلق پولیس سے تھا۔ وہ ششاوری کو کچھ دور لے جا کر رک گئے۔ ایک آدمی نے بڑی بے دردی سے اس کی تلاشی لے کر اس کے لباس سے ریوالور برآمد کر لیا۔ کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ میں بھی اس ہجوم میں کسی قدر پیچھے ہٹ کر کھڑی تھی۔ ہجوم میں سے 1-2 آدمی نے ان دونوں آدمیوں کی ششاوری کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر ٹوکا تھا، جس پر ان میں سے ایک آدمی نے بتایا کہ ان کا تعلق پولیس سے ہے، اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ عورت ان خطرناک آتنکوادیوں کی ساتھی ہے جنہیں کئی روز سے تلاش کیا جا رہا ہے۔ دوسرے لوگوں کی طرح میں نے بھی اس طرف دیکھا تو مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سامنے دیوار پر 3-4 بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے، جن پر ششاوری کی 10x8 انچ کی رنگین تصویر تھی، اور اس کے ساتھ موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا کہ ششاوری نامی یہ عورت اس خطرناک پاکستانی دہشت گرد کی ساتھی ہے جسے سرگرمی سے تلاش کیا جا رہا ہے۔ اس کی نشاندہی کرنے والے کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ ششاوری نے بھی وہ پوسٹر دیکھ لیا اور پھر موقع پا کر مجھے اشارہ کر دیا۔ میں خاموشی سے وہاں سے دور ہٹتی چلی گئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ پوسٹر آج ہی شہر میں لگائے گئے ہیں، جس سے وہ فوراً پہچان لی گئی۔ یہ دیکھو۔ اس نے خاموش ہو کر اپنے ہینڈ بیگ میں سے ایک طے کیا ہوا پوسٹر نکال کر میز پر پھیلا دیا۔ میں جب اپنی کار کے قریب پہنچی تو قریب ہی ایک دیوار پر ایسے ہی پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ میں نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیوار پر سے یہ پوسٹر پھاڑ لیا۔ پوسٹر سائڈوں سے پھٹا ہوا تھا، کچھ تحریر بھی اگرچہ پھٹ گئی تھی، لیکن تصویر بالکل مکمل تھی۔ 10x8 انچ سائز کی یہ تصویر گلابی رنگ کی ساڑی میں تھی۔ سینے پر بائیں طرف ITDC
یعنی انڈین ٹورزم ڈیولپمنٹ کا پوزیشن بیج تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ تصویر ششاوری کے دفتری کارڈ سے حاصل کی گئی تھی یا اس کے گھر کی تلاشی کے دوران پولیس کے ہاتھ لگی تھی۔ جے پور سے ہمارے فرار کے بعد نندنی پکڑی گئی تھی۔ اس نے یہ انکشاف کیا ہوگا کہ ششاوری ہمارے ساتھ تھی، اور جب ہم سارسکا سے لینڈ کروزر پر فرار ہوئے تھے تو وہاں کا مینیجر یہ سمجھا تھا کہ ہم ششاوری کو یرغمال بنا کر لے گئے ہیں، لیکن نندنی کے انکشاف کے بعد ششاوری کا آفس ریکارڈ کھنگالا گیا اور پارک میں یشودھر مالی کی کوارٹر کی بھی تلاشی لی گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ تصویر کوارٹر میں ششاوری کے سامان ہی سے ملی ہو۔ میں یشودھر کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، اس پر تشدد بھی کیا گیا ہوگا اور اس نے پولیس کو وہی کہانی سنائی ہوگی جو ہم نے اسے سنائی تھی۔ میری یا رتنا کی پولیس کے پاس کوئی تصویر نہیں تھی، صرف بیلا ہی مجھے یا رتنا کو شناخت کر سکتی تھی، مگر ششاوری کی صورت میں ان کے ہاتھ ایک کلیو آ گیا تھا۔ انہیں ششاوری کی تصویر مل گئی جسے پوسٹر پر چھاپ دیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ششاوری کے ذریعے ہم تک پہنچ جائیں گے۔ ششاوری کئی روز بعد آج ہی نکلی تھی اور شہر میں پوسٹر بھی آج ہی لگے تھے۔ اسے دیکھتے ہی شناخت کر لیا گیا اور وہ پکڑی گئی۔ اب کیا ہوگا؟ سمترا نے میری طرف دیکھا۔ وہ اب تک خوف زدہ تھی۔ میں ششاوری کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس وقت اگرچہ وہ مجھ سے بالکل لا تعلق ہو گئی تھی اور مجھے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ بھی کیا تھا، لیکن پولیس والے جب اسے تھانے لے جا کر پوچھ گچھ کریں گے تو وہ ہمارے بارے میں بتا دے گی۔ ششاوری سے میری ملاقات زیادہ پرانی تو نہیں، لیکن جس طرح اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالے رکھی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں اپنی زبان بند رکھے گی۔ وہ اپنی جان تو دے دے گی مگر پولیس کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی۔ میں نے کہا، مجھے اگرچہ ششاوری پر پورا بھروسہ تھا، لیکن میں ہندوستان کی پولیس کے طریقہ کار سے بھی واقف تھا۔ معاملہ اگرچہ عام چوروں اچکوں کا ہوتا تو شاید ششاوری کے ساتھ رعایت برتی جاتی، لیکن معاملہ اس دہشت گرد کا تھا جس نے ہند سرکار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، پورے ہندوستان کی پولیس کو انگلیوں پر نچا رکھا تھا۔